درخت اور درختوں کے تنے بھی حضور کی عزت، عظمت، شان اور مقام کو جانتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث سے پاک ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کو آپ آڑ بنا لیں، تو آپ کی اچانک نظر وادی کے کنارے کھڑے 2 درختوں پر پڑی۔ آپ ان درختوں کے پاس گئے اور ان 2 درختوں میں سے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تم میرے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤ۔ تو درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نکیل والے تابعدار اونٹ کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح آپ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کو بھی یہی اللہ کا حکم دیا، تو وہ بھی پہلے درخت کی طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم دیا کہ دونوں آپس میں مل جاؤ۔ وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سننے کے بعد آپس میں مل گئے۔ اے حضرت انسان، ایک درخت تو اللہ کے نبی کا حکم مان کر اللہ کے نبی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تو انسان ہو کے کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتا۔ جو مصطفیٰ فرمائے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو کھجور کا ایک تنا ہوتا، آپ اس پر کھڑے ہو کر اور خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ تنا بھی حضور سے محبت کرتا تھا، حضور کی شان، عزت، عظمت کو جانتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تنے سے تھی اور تنے کی محبت نبی کریم سے تھی۔ تو اس تنے کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوا جب مدینے کی ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممبر تحفے میں دیا۔ جب میں یہاں روک کر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یقیناً میری بات میری ماؤں بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی، اور ہمارے اس معاشرے میں بہت پاک دامن اور باحیا عورتیں موجود ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کی زندگی گزارا کرو اور اللہ کے راہ میں اپنا مال، پیسوں کو خرچ کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، تنے کو سائڈ پہ رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ کر خطبہ شروع کیا تو مسلمانوں اس تنے سے، جو پہلے کھجور کا تنا حضور کے ساتھ رہتا تھا، اس سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب تنے کی رونے کی آواز آئی تو بخاری شریف میں 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس تنے سے اس طرح آوازیں آ رہی تھی جس طرح ایک بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، بچہ روتے ہوئے چیختا ہے، تنا اس طرح رونے لگا۔ تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس تنے سے اس طرح آواز آنے لگی جس طرح ایک 10 ماہ کی گابھن اونٹنی کی آواز آتی ہے، وہ روتی ہے، تو اس طرح آواز آنے لگی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھجور کے تنے کو روتے آپ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے پاس گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس تنے کو اٹھا کر اپنے علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگایا، اور جب وہ تنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا تو تنے سے آوازیں، رونے والی آوازیں بند ہو گئیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں، تم اس پیغمبر کے امتی ہو، تم نے اس نبی کو نبی مانا ہے، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو روتے ہوئے تنوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندو، آج تم اپنے روتے ہوئے ماں باپ کو نہ چپ کرا سکو، آج اپنے روتے ہوئے بہن بھائیوں کو نہ سینے سے لگا سکو۔ تو میں آخر میں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں وہ سمجھ عطا کر دے، اللہ تمہیں وہ محمد رسول اللہ سے محبت عطا کر دے جو اس درختوں کے تنوں کو تھی۔